السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات کے لائق اللہ رب العزت ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، فیض عالم ہے، وہی بگڑیا بنانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ ان گنت بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار پیارے پیغمبر آمنہ کے لال، پیکر و حسن و جمال، شفیع المذنبین، امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ میں نے جو آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا، ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور ہدایت کے لیے روشن دلائل ہے، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ معزز محترم سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا ہی بدبخت، بد نصیب انسان ہے کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے، رمضان کے روزے آئے، اور پھر وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرائے۔ اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس رمضان مبارک میں روزے رکھ کے، قیام اللیل کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر و اذکار کر کے اپنی اصلاح کر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو قرآن کا ماہ کہا ہے، شہر رمضان، کہ رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو دو آیات ہیں وہ ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے دو آیات پہلے ہیں، اس میں رمضان کا کوئی ذکر نہیں ہے، روزے کے فرائض کا ذکر ہے، اور پورے قرآن مجید میں رمضان کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ صرف اس آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صرف اس آیت میں رمضان کا ذکر کیا گیا، پورے قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہے، لیکن یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان، قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ جوڑا ہے کہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی ایک رات کی، ایک دن کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کو کیوں فضیلت ملی؟ اس دن کو کیوں فضیلت ملی؟ لیلۃ القدر کو کیوں فضیلت ملی؟ اس شہر رمضان، اس مہینے کو کیوں فضیلت ملی؟ کیوں اتنی عظمت اور رفعت ملی؟ اس کی وجہ کہ اس ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن مجید کا اور رمضان کا کتنا گہرا تعلق ہے۔
جس کے ساتھ یہ قرآن جڑ جائے اس کی تو عظمت رفعت بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے کی، اس ماہ کی رفعت اور عظمت، اس کی بلندی، اس کی شان، اس کی عظمت اس قرآن کی بدولت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس ماہ میں قرآن نازل کیا۔ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک بیت العزت میں یہ قرآن لوح محفوظ سے نازل ہوا سارا۔ اس کے بعد 23 سال کے عرصہ میں ایسا ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس میں سراسر ہدایت ہے، اور للناس، یہ لوگوں کے لیے دعوت ہے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے دعوت ہے۔ لوگ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، تو کیا کہا؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں روشن دلائل موجود ہیں۔ اس میں موسیٰ کا قصہ ہے، فرعون کا قصہ ہے، پرانے قصے ہیں، اس میں روشن دلائل موجود ہیں، اور یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کلام الہی ہے، رب کا کلام۔ کہتے ہیں کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو یہ کلام خالق کائنات رب ذوالجلال والاکرام، جو شہنشاہ ہے بادشاہوں کا، یہ اس کا کلام ہے، تو اس کی بڑی عظمت ہے۔ والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تدبر اور غور و فکر کرتا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، نور کیا ہے۔ حق باطل میں یہ اسلام اور کفر میں یہ فرق کر دیتے ہیں، انسان کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اور اس کی تاثیر، اس کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو تو انسان نے اٹھا لیا، فحملہ الانسان، اس کو انسان نے اٹھا لیا، لیکن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ خشیت الہی سے، کہ رب کے خوف کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ چورا چورا ہو جاتے، کہ اس قرآن کی اللہ کی بدولت اتنی ہیبت، اتنی خوفناک خشیت الہی ہے اس میں کہ پہاڑ بھی اس کی طاقت کو برداشت نہ کر سکتے۔ لیکن انسان نے فحملہ الانسان، کہ انسان اس بار کو اٹھا لیا۔ کبھی انسان کا بھی کہا گیا ہے کہ اس کا دل بھی بڑا سخت ہے، حالانکہ یہ بڑے بڑے پتھر دل کو موم کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت پتھر دل کو، سخت سے سخت دل کو بھی یہ موم کر دیتا ہے کہ جو صحابہ کرام دار اسلام میں داخل ہوئے، جوک در جوک داخل ہوئے، وہ جب آپ کے پاس آتے، کلام سنتے، قرآن مجید سنتے، آپ نے بہت سے واقعات سن رکھے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے اتنا اثر کرتا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ وہ جابر بن طیار کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ تو یہ قرآن کی بڑی عظمت اور تاثیر ہے، یہ دل میں اثر کرنے والا ہے، لیکن بعض دلوں پر یہ قرآن مجید اثر نہیں کرتا۔ جتنا مرضی ان کو دعوت کرتے رہیں، قرآن پڑھ کر سناتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ اس کی مثال یہودیوں کی، یہود و نصارہ کی، کہ اتنے پتھر دل، اتنے سخت دل تھے کہ جب قرآن کا نزول ہوا تو انہیں انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ، کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جس سے ندیاں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کچھ پتھر بھی ایسے ہیں جس سے پانی پھوٹ نکلتا ہے، پھٹ جاتے ہیں، ان کی شاخوں میں پانی ہو جاتا ہے، پتھر بھی نرم ہے۔ اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کی خشیت اللہ کی وجہ سے اوپر سے گر پڑتے ہیں، اتنے پتھر نرم ہیں۔ لیکن یہود اور بعض انسان، ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ قرآن پڑھ کر بھی سنایا جائے ان کو اثر ہوتا نہیں، اثر ہوتا۔ بھائی اس کی بڑی عظمت، اس کی بڑی شان، اس کی بڑی رفت ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے،
الناس قد جاءتکم موعظتکم من ربکم ورحمہ، اے کائنات کے لوگوں، کہ تمہاری طرف یہ قرآن ایک نصیحت بن کر آیا ہے۔ موعظتکم من ربکم، یہ ایک نصیحت ہے ہر ایک کے لیے، اس میں خیر خواہی ہے، نصیحت ہے، اس میں عظمت ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جس پر بھی نازل ہوا، جس دن نازل ہوا، اس کی بھی عظمت بڑھ گئی۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، لیلۃ القدر اس کی عظمت بڑھ گئی کہ اس کی ایک دن کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اور جس نبی پر نازل ہوا اس کی بھی شان سب نبیوں سے بڑھ گئی، کہ جب اسراء کا واقعہ، معراج کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے، بیت المقدس مسجد اقصی تشریف لائے، تو وہاں دیکھا کہ پیغمبروں کی، رسولوں کی جماعت ہے، سارے رسول 316 رسول ہوئے، 300 رسول، اور بعد روایت میں آتا ہے کہ نبی بھی تھے، یعنی 3000 کے قریب وہاں تعداد موجود تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تعارف کر رہے تھے، سب سے تعارف لے رہے تھے، بھی آپ کا کیا تعارف ہے، آپ کیا کیا تعارف ہے۔ کوئی اپنے آپ کو فصیح اللہ کہہ رہا تھا، تو موسیٰ سے پوچھا آپ کیا تعارف ہے، تو وہ کہتے کہ میں کلیم اللہ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیا تعارف ہے، کہتے میں خلیل اللہ ہوں، اللہ کا دوست۔ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیا تعارف ہے، کہنے کہ میں ذبیح اللہ ہوں۔ ہر نبی نے اپنا اپنا تعارف کروایا کہ میں ذبیح اللہ ہوں، یعنی میں اللہ کے راستے میں ذبح کیا گیا ہوں۔ تو جب حضور کی باری آئی، ان کی باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ آپ کیا تعارف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، انی اوتیت القرآن، میں تو صاحب قرآن ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا۔ یہ ہے شان کہ جس رات نازل ہوا، جس دن نازل ہوا، جس مہینے میں نازل ہوا، اس کی بھی عظمت بڑھ گئی، اور جس نبی پر نازل ہوا سب رسول اللہ سے ہوگا، امام النبیین، امام المرسلین کہا گیا۔ کتنا، اور جو قرآن مجید کو وحی لے کر آیا، جو قرآن کو لاتا رہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کیا کہ جب بھی کوئی خاص موقع ہوتا، خاص معاملہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو آواز دیتے ہیں، حضرت جبرائیل کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ جبرائیل ادھر آؤ، میری بات سنو کہ فلاں میرا ایک بندہ ہے، فلاں دنیا میں ایک بندہ ہے، اس نے میری خاطر اپنا من دن اپنی جان، اپنا مال و دولت، ہر کچھ اللہ کے راستے میں صرف کر دیا ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ سب فرشتوں کو نہیں بلایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، فرشتوں میں اعلان کر دو، سب فرشتوں کو کہہ دو کہ اللہ بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم سارے بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو بڑھ کی شان، کسی اور فرشتے کو نہیں بلایا، پیغام رسانی کے لیے، وحی الہی کے لیے، نزول وحی کے لیے قرآن ان کے ذریعے نازل ہوا، اس کی شان سب فرشتوں سے بڑھتی ہے۔ اور پھر آگے بات بڑھ جاتی ہے کہ مکہ مدینہ جہاں نازل ہوا، وہ دیکھنے پوری دنیا میں جو شہر ہے مکہ اور مدینہ، مکہ کی شان اور مدینہ کی شان پوری دنیا کے شہروں سے مقدس ہے، کیوں؟ اس جگہ پہ رب کا قرآن نازل ہوا۔ تو میرے بھائیو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ رہے، کہ انسان ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھ رہا، اس پر غور و تدبر نہیں کر رہا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا، اس پر عمل نہیں کر رہا، صرف طاقوں میں سجا کر، مخمل کا غلاف لپیٹ کر اوپر طاقوں میں سجا دیتا ہے، قسم اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے اس کے سر پر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا عدالتوں کے اندر قسم اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہی کام ہے۔ حالانکہ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس، یہ کائنات کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت ہے، دو لوگوں کے لیے، ہدی للمتقین کہا گیا ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور للناس سب لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اعجاز قرآن ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہ ایک دوسری طرف بات چلی جائے گی کہ جیسے باقی نبیوں پر معجزے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں چیلنج کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے تو دو معجزے لے کر گئے، ایک ید جو کیا کہتے ہیں ید بیضا، ہاتھ سفید ہو جاتا تھا،
تو یا پھر عصا، موسیٰ کا جو ڈنڈا تھا وہ پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا. اس طرح باقی پیغمبروں کو بھی صالح صلاۃ والسلام کو اونٹنی اس کا موزہ تھا. تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ جس سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں رب کا سچا نبی ہوں. موزے نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ دکھایا جاتا ہے کہ میں رب کا سچا نبی ہوں. تو یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ موزہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک چیلنج ہے کہ قیامت تک سارے انسان و جن بھی اکٹھے ہو جائے اس کی ایک ایت بھی نہیں لا سکتا. یہ اعجاز قرآن ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہماری بات جاری ہے کہ قرآن اور رمضان کا کتنا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس کی کتنی عظمت اور شان ہے کہ انسان ہے اس کو بلائے بیٹھا ہے. اس کا اندازہ سورہ الرحمن سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ سورہ رحمان میں رب نے اپنی نعمتوں کا تقریباً 31 مرتبہ ذکر کیا ہے. ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، اے میرے بندو تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں کہ کتنے بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انسان کو جو جوڑا ہے، اپنی نعمتیں بار بار یاد کروائی ہیں. اور سب سے پہلے اس میں کسی کا ذکر ہوا؟ رحمان کا، رب کا ذکر ہوا. سب سے پیارا نام جو رب کا ہے وہ کیا ہے؟ رحمان. یہ بہت صفت ہے کہ رحم کرنے والا، بڑا نہایت ہی مہربان. یہ فعلان کے وزن پر ہے. جو عربی گرامر سمجھتے ہیں ان کو اس صیغے کا پتہ ہے کہ اس کا وزن کیا ہے. پھر اس کے بعد علم القرآن، اپنے بعد فوری اس صورت میں قرآن کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو قرآن سکھلایا. اس کے بعد کس کا ذکر کیا؟ خلق الانسان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. مخلوق تو بہت پیدا کی لیکن تذکرہ انسان کا کیا. اور آگے کیا بیان کیا؟ علمہ البیان، اس کو ہم نے وضاحت کرنے کی طریقہ سکھلایا ہے، یعنی ایکسپریشن کا طریقہ سکھلایا ہے کہ یہ اپنی بات کو وضاحت کر سکتا ہے، یہ اپنی بات کر سکتا ہے. باقی جانور دیکھ لیں، ان میں اپنی ہر جانور کی اپنی صلاحیتیں ہیں. کسی میں سونگنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جانور سونگ کے پہلے بتا دیتے ہیں. جیسے یہ فوجیوں نے ڈاگس، کتے رکھے ہوتے ہیں، وہ چور کی اور قاتل کی فوری طور پر سونگ کے بتا دیتے ہیں. اس میں سونگ کی حص زیادہ ہے، اس لیے بعض کی کانوں کی سننے کی زیادہ ہے. ٹھیک، یہ گھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ کو آواز نہیں سنتے لیکن ان کے کان پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی جو دیکھنے کی صلاحیت، بعض جانوروں میں دیکھنے کی صلاحیت اتنی ہے کہ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، وہ اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں. جانور ہیں ایسے، وہ اندھیرے میں دیکھتے ہیں لیکن وہ ایکسپریشن نہیں کر سکتے، اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو یہ طریقہ سکھلا دیا، اس کو بات کرنے کا سلیقہ سکھلا دیا. یہ اپنی بات کی ایکسپریشن کر سکتا ہے، وضاحت کر سکتا ہے. دیکھو کتنی عظمت، کتنی انسان کی کتنی قدر ہے. لیکن انسان کو اپنی پہچان نہیں. کیا کہا کہ رحمان نے قرآن نازل کیا، انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن پر تدبر اور غور کرے. یہ اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے کہ قرآن مجید کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب قرآن مجید کو بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن کو سنو، قرآن کو دیکھو، قرآن پر عمل کرو. اور یہ حال نہ ہو کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. یہ رب کے سامنے نبی یہ نہ کہہ دے کہ اے میرے رب کہ بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے 5 مطلب ہے چھوڑنے کے. نمبر 1 کہ یہ قرآن کو سنتے نہیں ہیں، قرآن کو سنتے نہیں ہیں، سارا دن اپنے موبائل کانوں پر لگائے رکھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ایئر فون، ہیڈ فون کانوں کو لگایا ہوتا ہے، گانے سن رہے ہوتے ہیں، آڈیو ویڈیو ڈرامے مختلف قسم کی آج کل وانسوانی کیا چیزیں ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن لائک بھی نہیں کرتے قرآن مجید کو اور سنتے بھی نہیں ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی عادت مبارک تھی، خود قرآن پڑھتے بھی تھے اور دوسرے کی زبان سے سنتے بھی تھے. دوسرے کی زبان سے قرآن کا سننا عجیب لطف ہوتا ہے. کسی اور کی زبان سے آپ قرآن کی تلاوت سنیں تو آپ کو ایک لطف. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ زَادَتْهُمْ ایمانا.
کہ جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے قرآن سننا مزہ آتا ہے، وہ قرآن دوسرے کی زبانیں سنتے ہیں۔ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آج آپ مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں، آپ قرآن پڑھ کے سنائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے، میری کیا مجال ہے میں کس زبان سے قرآن سناؤں؟ تو حضور فرماتے ہیں نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آج میں آپ کی زبان سے قرآن سناؤں۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا کیف اذا جئنا من کل امت شہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ اس وقت قیامت والے دن کیا حال ہوگا کہ جب ہم تمام امتوں سے گواہ لائیں گے اور تمام نبیوں پر رسولوں پر آپ کو گواہ لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عبداللہ ٹھہر جا، کف کف، عبداللہ ٹھہر جا، بس کر دے۔ کہتے ہیں جب میں نے چہرہ اپنا اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ یہ قرآن کی تصویر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ قرآن کا مطلب انہیں واضح ہو رہا تھا کہ قیامت والے دن تمام رسولوں پر مجھے گواہ بنا کے لائے۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی عظمت اور رفعت ہے، لیکن ہم بالکل قرآن کو پش ڈالا ہوا۔ ایک تو سنتے نہیں، دوسرے نمبر پر ہمارے بنے قیم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے نہیں، تیسرے نمبر پر پھر قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ تو قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے۔ ہم یورپ اور غیروں کے جو طریقے ہیں، جو قوانین ہیں، وہ تو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، لیکن ہم اختلافات، اپنے جھگڑے، اپنے معاملات قرآن کے مطابق نہیں کرتے۔ یہ مہجورہ کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اسے پش ڈال رکھا ہے کہ ہم قرآن پر نہ عمل کرتے ہیں، نہ اپنے اختلافی معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے فیصلوں میں قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ نہیں، بالکل ہم نے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ قرآن بار بار ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگیاں قرآن مجید کے مطابق گزاریں۔ جیسا صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں کہ وہ پوری دنیا میں انہوں نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ 44 لاکھ سے زیادہ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ کس وجہ سے؟ یہ قرآن کی بدولت۔ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہا آخرین۔ اس قرآن کی بدولت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو رفعت اور بلندی دیتا ہے، اور اس قرآن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ امتوں کو پھر رسوا اور ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو یہ قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کی پڑھنے والے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن دوسرے کو سکھلاتا ہے۔ لیکن ہماری حالت، کہا تو یہ گیا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے، اپنے دوسرے بھائی کو سکھلاؤ، دوسرے بھائی کو پڑھا دو، اسے اس کی تعلیم دے دو۔ تو تم میں سے سب سے بہتر انسان کون ہوگا؟ یہ قرآن کی تعلیم، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو سیکھنے والا۔ یہ ممانعت نہیں ہے آپ سائنس میں کریں، ماسٹر کریں، پی ایچ ڈی کریں، بایو میں کریں، فزکس میں کریں، انجینئر بنے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنے، میڈیکل ڈاکٹر بنے، لیکن میرے بھائیوں جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، سمجھے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ سارے دنیاوی علوم ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علوم یہ دنیاوی ترقی کے لیے ہے، دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن کی تعلیم ہماری آخرت کے لیے، جو ایک طویل زندگی ہے، ایک لمبی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے۔ ہم اس پر تو عمل نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں پکڑتے، ہم دوسری تعلیم حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بچہ قاری حافظ قرآن بن جائے، عالم بن جائے۔ اس کی طرح ہمارا بیان نہیں ہے۔
دنیا بنانے کے لیے ہم دن رات مگن ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کو سنبھالنے کے لیے، لیکن آخرت کے لیے ہم قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن پر غور و تدبر کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس صاحب قرآن کو کہیں گے یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی، کہ اے قاری القرآن، اے قرآن کے ساتھی، صاحب القرآن کہا گیا۔ صاحب قرآن سے مراد صرف یہی نہیں کہ حافظ قرآن ہو یا قاری قرآن ہو، صاحب قرآن سے مراد وہ ہے کہ جو دن کو بھی قرآن پڑھتا ہے، رات سوتے وقت بھی قرآن پڑھتا ہے، جاگتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، سونے لگتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، چلتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، لیٹتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، ہر وقت قرآن کے ساتھ اس کا دل لگا ہوتا ہے۔ بعض بھائی جو سعودیہ میں رہے انہوں نے دیکھا ہوگا تو عربیوں نے اپنے قرآن مجید گاڑی میں رکھا ہوتا ہے، اپنے جیب میں رکھا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے عربیوں میں دیکھا ہے ادھر بھی، کہ جب بھی کہیں رکتے ہیں تو فوری قرآن نکالتے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ صاحب قرآن کہا گیا، اس کو جو قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہر وقت قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صاحب قرآن کو کیا کہیں گے کہ اقرا وارتقی، کہ تم قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ کتنے اس کا عظمت ہے اس قرآن کے پڑھنے والے کے لیے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چلتا جا، چڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں، اور قرآن بھی ایسا پڑھ ورتل کما کنت ترتل فی دنیا، اور تو قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ایسا پڑھ، آرام سے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، ایسا ایسا پڑھتا جا جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں تجھے جنت میں محل مل جائے۔ کتنی فضیلت ہے، کتنا بڑا، یہ کتنی بڑی تجارت ہے کہ قرآن آپ کے ارد گرد گھومے گا۔ یہ قرآن اور رمضان یہ دونوں سفارش کریں گے، جیسے روزہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ سارا دن میں اس کو پیاسا رکھا، جو حلال کی چیزیں تھیں اس بندے نے وہ بھی اپنے اوپر حرام کر لی، اور قرآن کہے گا یا اللہ اس نے مجھے دل کو لگا کر رکھا، یہ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا، قیام اللیل کرتا، دن کو بھی قرآن پڑھتا، اور قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا، اور جب تک بندے کو جنت داخل نہیں کروانے کا قرآن پیچھے نہیں ہے۔ کتنی میرے بھائیوں یہ قرآن کی فضیلت اور عظمت ہے، کتنی محبت ہے، ہمیں بھی قرآن سے دل لگانا چاہیے، اس پر غور و خوض کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہی قیامت والے دن ہمارے لیے سفارشی بن جائے۔ صرف یہی تک نہیں کہ آپ صرف سورہ الملک کی تلاوت کر لیں اور سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی روزانہ تلاوت کر لیا کریں، تو یہ بعض روایت میں آتا ہے یہ بادل بن کر آپ کے اوپر مڑائیں گے، یہ صورتیں بادل بن کر آپ کے اوپر مڑائیں گی، اور پرندوں کے گول در گول بن کر آپ کے ارد گرد گھومیں گے، اور جب تک آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے تب تک یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میرے بھائی کتنی یہ فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنی قرآن کی عظمت ہے کہ جب قرآن جس رات نازل ہوا وہ رات کی عظمت بڑھ گئی، جس دن نازل ہوا وہ دن کی عظمت بڑھ گئی، جس نبی پر نازل ہوا اس کی شان بڑھ گئی، اور جس شہر میں نازل ہوا تمام دنیا کے شہر میں وہ شہر مقدس بن گئی۔ اور جو قرآن کے ساتھ دل لگا لے کیا اس کی عظمت نہیں بڑھے گی؟ کیا اس سے اللہ محبت نہیں کرے گا؟ وقت کم ہے، میں آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں خوش ہو جاؤ، اب شروع خوش ہو جاؤ کہ تم پر میں رسول، تم میرے امتی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں قرآن ایسا دیا گیا ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو حبل اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب کہ یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آسان راستہ ہے، حبل اللہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہمیں ہر وقت جب بھی موقع ملے ہمیں قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس میں فہم، تدبر، غور و خوض کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دل میں اتار دے، ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔